الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اللہ کے مقدس گھر میں جمع ہوئے ہیں، اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ تمام مجالس میں سب سے بہترین مجلس جس میں ذکر خیر ہو، قرآن و سنت کی باتیں ہوں، یقیناً ہمارا اور آپ کا بیٹھنا ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ بلا کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ پروگرام شروع کر دیا جائے، اور ہماری ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی ہم کسی دینی مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کے مقدس کلام سے کرتے ہیں۔ آئیے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے اپنے ہی مدرسے کے شعبہ تحفیظ کے طالب علم عزیزم محمد یحییٰ محمد شعیب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ عزیزم آئیں اور اللہ کے مقدس کلام کی سورۃ الواقعہ کی چند آیتیں تلاوت کر کے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ محمد یحییٰ محمد شعیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ سعیم اختر فیضی حفظہ اللہ، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد ہبلی کرناٹک، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ کا موضوع ہے اسلام کی نظر میں اچھے لوگ۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ شیخ کو مائک پر دعوت سخن دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم دولت اور عقید توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اسلام کی نظر میں اچھے لوگ، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ آج ہم نے کچھ سنا ہے۔ تو میں کل 9 چیزیں بیان کروں گا، پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور جب اس طرح کا ایک دعوتی پروگرام ہو تو میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ میں پیچھے سے پوچھتا ہوں، تو پیچھے سے آپ کو دہرانا ہے
دہرائیں گے نا. پیچھے سے انشاءاللہ میں پوچھوں گا کہ پہلا پوائنٹ میں نے کیا بیان کیا تھا, پھر دوسرا پوائنٹ کیا بیان کیا, پھر تیسرا پوائنٹ کیا کیا, پھر چوتھا پوائنٹ کیا کیا. دوہرا پائیں گے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سننے کے بعد آپ کو یاد بھی کرا دوں گا انشاءاللہ. تو آج کے حالات میں ضرورت ہے کہ ہم جانیں اسلام کی نظر میں اچھے لوگ کون ہیں. آج مسلمان تو مارکیٹ میں آپ کو بہت مل جائیں گے, لیکن بس لیبل مسلمان ہے, اندر سے پورا کچرا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیبل بہت اچھا ہے لیکن اندر کا جو پروڈکٹ ہے وہ بہت بیکار ہے. آج مسلمان کو ضرورت ہے اچھا مسلمان بننے کی. تو اچھا مسلمان کیسے بنیں گے, وہ آپ کے سامنے کل 9 چیزیں بیان کروں گا. یہ 9 چیزیں اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ اچھے مسلمان ہیں. تو جتنے سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں نا, بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کے کہ ماشاءاللہ سننے کا ذوق اور شوق آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے. پہلے 1 منٹ میں آپ کو کچھ خوشخبری سناتا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا مقام کتنا اونچا ہے. السلسلہ الصحیحہ کی ایک بڑی صحیح حدیث ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادا والملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدونہم وان مرضوا اعادوہم وان کان فی حاجۃ اعانوہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے کچھ پیلر ہوتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں پیلر, اس پیلر کی بات نہیں کی گئی ہے بھائی, مسجد کے تو واقعی پیلر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کے کچھ کھمبے اور پیلر ہوتے ہیں. مسجد کے اصلی پیلر آپ جیسے مصلیان ہیں, یہ آپ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. کہا مسجد کے کچھ پیلر ہیں یعنی مسجد کے مصلیان. اور مسجد کے مصلیان جو ہوتے ہیں ان کا دوست کون ہوتا ہے؟ کہا والملائکۃ جلساؤہم, جو فرشتے ہیں یہ فرشتے ان مصلیوں کے دوست ہوتے ہیں. تو آپ کا دوست کون ہے؟ جو آپ مسجد میں آ رہے ہیں, دروس میں شریک ہو رہے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہفتہ واری دروس میں شریک ہو رہے ہیں, ماہانہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں, اس طرح کی دینی بیانات میں شریک ہو رہے ہیں. تو آپ کا دوست کون ہے؟ فرشتے. اب دیکھیے آگے کی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, حقیقی مومن اس کو کچھ لے کر کے جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسجد میں سے غائب ہو جائیں تو وہ ان کا دوست جو فرشتہ ہے وہ ان کو تلاش کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو کون تلاش کر رہے ہیں؟ ایک دن آپ نہیں آئے, آپ کو کون تلاش کر رہے ہیں؟ فرشتے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اور یہ کوئی موضوع اور ضعیف روایت نہیں پیش کی جا رہی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ کے اندر اس کو نقل کرنے کے بعد کہا اسنادہ جید, اس کی سند جو ہے بہت اچھی ہے, اور جید سند والی روایت علامہ البانی رحمہ اللہ لا رہے ہیں. تو اگر آپ غائب ہو جائیں تو آپ کو تلاش کرتے ہیں. اچھا اگر وہ ان کا دوست بیمار پڑ جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ بیان کی اگر ان کی کوئی ضرورت ہو, حاجت ہو, تو فرشتے باضابطہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو جب آپ مسجد میں آئیں گے فرشتوں کے دوست ہیں. اگر آپ ایک دن نہیں آئیں گے فرشتے آپ کو تلاش کریں گے. اگر آپ بیمار پڑ جائیں فرشتے آپ کی عیادت کریں گے. اگر آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو فرشتے باقاعدہ اس میں آپ کی مدد کریں گے. تو کتنی فضیلت ہے آپ کی؟ 4 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں مسجد آنے والوں کی. ایک اور فضیلت ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ بھرے مجمع میں اعلان کرے گا این جیرانی این جیرانی, ویئر از مائی نیبر, میرا پڑوسی کہاں ہے, میرا پڑوسی کہاں ہے. فرشتے سنیں گے اور کہیں گے یا اللہ کون آدمی اس لائق ہے کہ وہ تیرا پڑوسی بنے, کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے این عمار المساجد, مسجدوں کو آباد کرنے والے, مسجدوں میں آنے والے وہ لوگ کہاں ہیں, وہ میرا پڑوسی ہے. تو گویا کہ جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ اللہ کے پڑوسی ہیں, اور جب آپ اللہ کے پڑوسی ہیں تو اللہ کا پڑوسی بننا باعث فخر ہے نا. تو اس لیے جتنے سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھانپی ہوئی ہے.
مجلس ختم ہونے سے پہلے اللہ آپ کے گناہ کو ختم کر دے گا. اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. یوٹیوب وغیرہ پہ جو ہم لوگ تقریریں سنتے ہیں تو اس میں آپ کو صرف ایک فائدہ ملے گا. کیا؟ کہ آپ کو علم حاصل ہوگا. لیکن ہمارے دین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بیٹھ کر کے سنا جائے. جیسے آپ سن رہے ہیں نا, ہمارا دین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بیٹھ کر کے سنا جائے. آپ بیٹھ کر کے سنیں گے, پہلی بات یہ ہے کہ فرشتے اس مجلس کو پروں سے ڈھانپیں گے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ رحمت و سکونت کا نزول ہوتا ہے, ایک خاص قسم کی رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ کو بخش دیتا ہے. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر خیر کرے گا, آپ پر فخر کرے گا. تو یوٹیوب پر سننے کا ایک فائدہ علم حاصل ہوگا, بیٹھ کر کے سننے کے 4 فائدے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ کوئی بھی اوپر نیچے بیان کر دیجئے. بیٹھ کے سننے کے کتنے فائدے؟ 4 فائدے. مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. پہلا فائدہ, ہاں, فرشتے اس مجلس کو ڈھانپیں گے پروں سے. دوسرا فائدہ, رحمت و سکینت کا نزول ہوگا. تیسرا فائدہ, گناہ معاف ہو جائیں گے مجلس ختم ہونے سے پہلے. چوتھا فائدہ, اللہ فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر کرے گا. تو آئیے, اسلام کی نظر میں اچھے لوگ کون ہیں؟ اسلام کی نظر میں اچھے لوگ کون ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. اسلام کی نظر میں اچھے لوگ, کل 9 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. سب سے پہلی چیز, اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. ہر ایک کی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ. اسلام کی نظر میں اچھے کون ہیں؟ وہ جن کے اخلاق اچھے ہو. حدیث پاک ملاحظہ ہو, ان مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو يحدثنا اذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا وانه كان يقول ان خياركم احاسنكم اخلاقا. رواه البخاری فی کتاب الادب. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف اخلاق کے بیان میں اس حدیث کو لا رہے ہیں. حدیث کے راوی مسروق کہتے ہیں, عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ایک بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے. آپ اپنی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالتے تھے اور نہ ہی بد کلامی کیا کرتے تھے. اسی موقع پر عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان خیارکم احاسنکم اخلاقا, تم میں سب سے بہترین اور اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. تو اسلام کی نظر میں سب سے اچھے کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی نظر میں اچھا بنے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اخلاق کو ویسے ہی بنانا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یہ میری 4 انگلیاں دیکھیے آپ, کتنی انگلی ہے؟ 4 ہے. پورا دین یہ 4 انگلیوں کے اوپر ہے. اب یہ بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو. پورا دین 4 انگلیوں کے اوپر ہے. مطلب پورے دین اسلام کے اندر چاہے آپ قرآن کو اٹھائیے, احادیث کو اٹھائیے, پورے قرآن و احادیث میں 4 ٹاپک پر ہی بات کی گئی ہے. کتنے ٹاپک پر؟ یہ بات بتا کر کے پورا دین آپ کو سکھا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے قرآن اور پورے حدیث میں کتنے ٹاپک پر بات ہوئی ہے؟ 4 ٹاپک پر. ہاں, وہی بتا رہا ہوں آپ کو. پہلا ٹاپک عقائد. پہلا ٹاپک کون سا ہے؟ عقائد. اس میں عقیدہ توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ, جس کو رسالت کا عقیدہ کہتے ہیں, وہ بھی شامل ہے. اور تیسری چیز آخرت کا عقیدہ. عقیدے میں عموماً 3 چیزیں آتی ہیں خاص طور پر. ایک تو عقیدہ توحید ہے, اور دوسرا عقیدہ رسالت ہے, اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے. تو پورے دین کے اندر پہلا ٹاپک جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے, عقائد. نمبر 2, دوسری چیز قرآن و حدیث میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات. مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت,
چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, ہے نا, اچھی باتیں کرنی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو, تو ہر قسم کی عبادت چاہے فرائض ہو یا نوافل ہو وہ شامل ہے. اور تیسری چیز ہے حقوق اور معاملات, کہ ایک کا دوسرے کے اوپر کیا حق ہوتا ہے, آپ کو بزنس کیسے کرنی ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, یہ تیسری چیز جس پر ہمارا دین بات کرتا ہے. اور چوتھی اور آخری چیز اخلاق ہے, جس کو اخلاقیات کہتے ہیں. تو پورا دین کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ پورے دین اسلام قرآن و حدیث میں کتنے ٹاپک پر بات ہوئی ہے. کتنے ٹاپک پر؟ پہلا ٹاپک عقائد, دوسرا ٹاپک عبادات, تیسرا ٹاپک حقوق و معاملات, چوتھا ٹاپک اخلاقیات. اب آگے کی بات جو بتاؤں بہت کان ایک دم آپ کھڑا کر لیجئے, بہت امپورٹنٹ بات. یہ بات اپنی زندگی میں گانٹھ باندھ لیجئے, آپ کو عقیدے کے معاملے میں خاص طور پر کبھی دشواری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا. میں نے کیا کہا؟ یہ 4 انگلیوں پر پورا دین ہے. عقائد, عبادات, حقوق اور معاملات اور اخلاقیات. اگر آپ عقیدے کے مسئلے میں قرآن و حدیث کو ڈھونڈیں تو بے شمار دلائل ملیں گے. عبادت کی فضیلت پر اگر آپ قرآن و حدیث میں دلائل ڈھونڈیں گے بے شمار فضیلتیں عبادت کی مل جائیں گی عبادت کے کانٹیکسٹ میں. حقوق اور معاملات کی بات کریں تو بہت ساری فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی. صرف اخلاق کے اوپر اگر بات کی جائے تو اخلاق کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہیں. ایک آدمی ایسا ہے جن کا یہ تینوں ٹاپک بالکل صحیح ہے, مطلب عبادت بہت اچھے کر رہے ہیں, تہجد کا بھی اہتمام کر رہا ہے. اچھا, ان کے حقوق اور معاملات, کسی کا 1 روپیہ لینا نہیں, کسی کا 1 روپیہ دینا نہیں, کسی کے قرض لینے پر کوئی جو ہے ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں پہنانا, بلکہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ بالکل صاف ہے, کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کرتا ہے, معاملات اتنے صاف ہیں, کبھی دھوکہ بازی نہیں کرتا ہے. اور اخلاق, اللہ اکبر, جیسے اللہ کے رسول کے اخلاق, صحابہ کرام کے اخلاق, ایسے اخلاق, مطلب تینوں چیزیں ان کے بہت اچھے ہیں. ان کی عبادتیں بھی بہت اچھی ہیں, اخلاق بھی ان کا اچھا ہے, معاملات بھی بہت اچھا ہے. لیکن یہ جو پہلی چیز ہے عقیدہ, یہ عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے, بلکہ وہ شرک کر رہا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے. تو یاد کر لیجئے, اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو تو نہ ان کی عبادت قابل قبول ہے, نہ اخلاق کا ثواب ملے گا, نہ حقوق اور معاملات کا ثواب ملے گا. لیکن آپ پلس پوائنٹ دیکھیے, ایک آدمی ایسا ہے جن کا عقیدہ بہت اچھا ہے لیکن ان تینوں میں ان کی کمی ہے. عبادات میں کبھی کبھار سستی ہو جاتی ہے, حقوق اور معاملات میں بھی کچھ سستی ہو گئے, یا اخلاقیات میں بھی کچھ سستی ہو گئے. تو عقیدہ درست ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کے ان خامیوں کو معاف کرے گا. سمجھ رہے ہیں, یہ عقیدے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. تو ایک مسلمان اسی وقت بنے گا جب اس کا عقیدہ صحیح ہو. اور ساتھ میں جو 4 ٹاپک اسلام نے بیان کیا ہے ان میں سے چوتھا ٹاپک کیا ہے؟ جن کے اخلاق درست ہوں. میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو سدھارے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. تو اچھا مسلمان وہ بنے گا جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ کی قسم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں نے جو اسلام قبول کیا وہ بہت زیادہ ایسی اسلام کی اور دین کی چیزیں بیان کرنے کے بعد نہیں, بلکہ کتنے سارے واقعات ایسے ہیں جنہوں نے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا. لیکن آج وہی مسلمان کا جب نام آتا ہے تو غیر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ مسلمان. ان کے اندر تو یہ بگاڑ ہے, ان کے اندر یہ خامیاں ہیں, ان کے اندر یہ برائیاں ہیں. ایک زمانے میں مسلمان کا نام آتا تھا تو ریسپیکٹ کے ساتھ لیا جاتا تھا. آج کے دور میں مسلمان کا نام آ رہا ہے تو لوگوں کو گھن محسوس ہو رہا ہے. کس بنیاد پر؟ کہ مسلمانوں کے اخلاق اتنے بگڑ چکے ہیں. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایک آدمی جو سیل کرنے والا ہو وہ سیل لگاتا ہے, کہتا ہے بائی 1 گیٹ 1 فری, ایک میں ایک آپ کو فری ملے گا. ایک سامان کوئی بھی لے جاؤ آپ کو ایک فری میں مل جائے گا. آدمی دوڑ کر کے جاتا, ارے
ایک لیں گے تو ایک فری آئے گا, ضرورت نہیں ہے تب بھی آدمی خریدتا ہے. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ اپنے اخلاق کو سدھارتے ہیں, پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں آپ اچھا مسلمان ہیں, پلس میں آپ کو 4 فائدے اور ملیں گے. یہ لیجئے, کتنے فائدے ملیں گے؟ کچھ نہیں کرنا ہے, آپ اپنے اخلاق کو سدھار لیجئے, دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے 4 فائدے آپ کو مل گئے. لے لیجئے, آپ فری میں مل جائیں گے آپ کو. کتنے فائدے؟ 4 فائدے. آئیے دیکھتے ہیں. اگر آپ کے اخلاق درست ہیں تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ نبی کے قریبی ہیں. سبحان اللہ. اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے وہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. آئیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دیکھیں. ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی, تمام لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ میرا محبوب, وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا قریبی وہ ہوگا, احاسنکم اخلاقا, جن کے اخلاق درست ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے اخلاق کو ویسے ہی بنایا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, تو پہلا فائدہ آپ کو تو یہ ملا کہ آپ اسلام کی نظر میں اچھے ہیں. اور فری میں جو 4 فائدے آپ کو مل رہے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ نبی کے قریبی ہیں. آپ قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہوں گے. اور جو نبی کا محبوب ہو جائے دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے 4 چاند لگ جائیں گے. آج لوگوں کا دعویٰ تو یہی ہے, فلاں آدمی ارے وہ تو نبی کے گستاخ ہیں, فلاں آدمی وہ تو نبی کو نہیں مانتے ہیں. خاص طور پر ہمارے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ جڑ چکا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کے گستاخ ہیں. اللہ کی قسم میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. کبھی کوئی آدمی جمعہ میں آ کر کے دیکھے ہمارا خطیب کہے گا تو قال اللہ وقال الرسول, اس کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں ہوگی. جس ممبر پر نبی کے علاوہ کوئی بات ہی نہ ہو یا جس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہی بیان نہ کیا جاتا ہو, اس سے بڑے سچے وفادار نبی کے اور کوئی ہو سکتے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نبی کے محبوب ہو جائیں گے. اور سن لیجئے, اگر آپ کے اخلاق درست ہو گئے تو دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولے جائیں گے. قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ اعمال کو تولا جائے گا. اور اعمال کو وزن کرنے کے لیے اللہ کا سسٹم کیسا ہے معلوم ہے؟ ترازو کو قائم کیا جائے گا. ترازو دیکھا ہے آپ نے؟ پہلے زمانے میں ترازو کیسے ہوتے تھے؟ اب تو ویٹ کرنے کے لیے مشینیں آ گئی ہیں. پہلے زمانے کی ترازو کی کوئی مثال بتائیے. 2 پلڑے ہوتے تھے رائٹ سائڈ میں اور لیفٹ سائڈ میں, 1 kg کا 2 kg کا باضابطہ اس کو رکھا جاتا تھا اور تولا جاتا تھا. سیم ایسے ہی قیامت کے دن ترازو قائم کیے جائیں گے, اس کے 2 پلڑے ہوں گے, ایک ادھر کا اور ایک ادھر کا. اور کتنا بڑا ترازو ہوگا معلوم ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر 7 آسمان اور زمین کو تول دیا جائے تب بھی اس میں تولنے کے لیے گنجائش باقی رہے گی. اتنے بڑے ترازو, اس میں اللہ کیا کرے گا؟ اس ترازو میں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو تولے گا. کیا کرے گا؟ تو یاد کر لیں, اگر ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہو جو سب سے زیادہ ویٹ والا ہو, سب سے زیادہ وزنی والا ہو, تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ اعمال جو میزان اور ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا ہے, ان میں سب سے پہلا عمل یہی آپ کے حسن اخلاق ہے. اگر آپ کے اخلاق صحیح ہے, اللہ کی قسم قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو سب سے زیادہ وزنی والا عمل یہی ہوگا. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں. ان ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ما من شيء اسقل في الميزان من حسن الخلق رواہ ابو داؤد فی اول کتاب الادب. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان کو وزن کرنے والا سب سے بڑا عمل انسان کے حسن اخلاق ہوں گے. یعنی ہمارے اخلاق اگر اچھے ہیں تو قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی والا عمل یہ ہمارے اخلاق ہیں, یہ حسن اخلاق ہیں جو سب سے زیادہ وزنی والا عمل ہوگا. تو یہ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے. تیسرا بڑا فائدہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی حدیثیں بیان فرمائی ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے مکمل مومن کون ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ مکمل مومن کون ہے تو جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اسے ایمان کے اعتبار سے مکمل مومن کہا گیا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا رواہ ابو داؤد فی اول کتاب الادب. یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے اعتبار سے سب سے مکمل مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. چوتھا اور آخری بڑا فائدہ, اگر آپ اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ آپ کو ملے گا, اور یہ فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کو جنت میں جگہ ملے گی نا تو جنت میں جگہ کے لیے کسی کو سائیڈ میں گھر مل جائے گا, کسی کو بیچ میں محل مل جائے گا, اور کسی کو سب سے اونچے مقام پہ گھر ملے گا. 10-15 منزلے کا مکان اگر کسی کے پاس بہت شاندار ہو, آدمی کتنی باتیں کرتا ہے, ارے فلاں کا بنگلہ دیکھا ہے, وہاں سے کبھی تم گزرے ہو, کتنے شاندار بنگلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی کئی گنا شاندار بنگلہ جنت میں تیار کر کے رکھا ہے. کس بنیاد پر؟ اخلاق اچھی ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اخلاق اگر اچھے ہو جائے تو جنت میں جو گھر ملیں گے نا وہ کوئی معمولی گھر نہیں ہوگا, بلکہ جو درجہ ملے گا وہ سب سے اعلیٰ مقام پر درجہ ہوگا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس سلسلے میں ملاحظہ ہو. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ رواہ ابو داؤد فی اول کتاب الادب. یہ بھی سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے. دیکھیے یہ حدیثیں جب پڑھی جاتی ہے نا تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھ کے بتایا ہے اسے ہم عربی میں سن رہے ہیں, تو عربی میں سننے کے لیے ہمارا ذہن ایک دم پوری طرح سے کھڑا ہو جانا چاہیے اور ذہن و دماغ اسی طرف ہونے چاہیے. بعض اسلاف سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کی جاتی تو ہم اسے ایسے سنتے جیسے لگتا کہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں, حالانکہ وہ حدیث ان کے باپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہم سن چکے ہوتے. مطلب اتنی بار وہ حدیثیں ہم سنے ہوتے اور اتنی بار اسے پڑھے ہوتے کہ بہت پہلے وہ حدیث ہم سن چکے ہوتے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر کوئی آدمی اسی حدیث کو ہمارے سامنے بیان کرتا تو اس حدیث کو ہم ایسے سنتے جیسے لگتا کہ پہلی بار وہ حدیث ہم سے کوئی بیان کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے, کتنی جامع حدیث ہے فضیلت کے بیان میں, غور سے سنیے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے سائیڈ میں گھر ملنے کی. ایسے آدمی کو جنت کے سائیڈ میں گھر ملے گا جو آدمی حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. ہو سکتا ہے ہم سے اور آپ سے, مسلمانوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کا قصور نہیں ہے اور ایک آدمی کا قصور ہے تو وہ آدمی یہ کہے کہ بھائی جھگڑا نہ بڑھے, میرا کوئی قصور نہیں ہے, سارا قصور سامنے والے کا ہے. معلوم ہے کہ میں حق پہ ہوں اور سامنے والا حق پہ نہیں ہے بلکہ سارا قصور ان کا ہے, لیکن پھر بھی
جھگڑا آگے نہ بڑھے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, 4 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہوں. بات جب آدمی کی اپنی عزت کے اوپر آتی ہے نا, کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر دیکھیے, جھگڑا آگے نہ بڑھے, حق پہ رہتے ہوئے آدمی پیچھے ہٹ جائے, اتنا پسندیدہ عمل ہے. کہا جنت میں اسے محل مل جائے گا, سائیڈ میں اسے گھر مل جائے گا, بہت اہم معاملہ ہے. اور اللہ رب العالمین اسے بے شمار گھروں سے نوازے گا جنت میں. لیکن کیا ہے, ہمارے اندر ویسا جذبہ ہونا چاہیے, یہ مسلمانوں کا جذبہ نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان فرمائی, کہا میں جنت کے بیچ میں گھر ملنے کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں جو آدمی مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح, ایک ہوتا ہے قاف سے اور ایک ہوتا ہے ہا سے, دونوں میں فرق بتا رہا ہوں. مذاق یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, مذاق اسلام میں جائز نہیں ہے. آج اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ لوگوں کے کانوں میں جو سنی جانے والی چیزیں ہیں وہ مذاق در مذاق. کوئی بیوی کا مذاق اڑاتا ہے, اور ریلز سب سے زیادہ وہی چلا کرتے ہیں جو بیویوں کے اوپر مذاق کے طور پر بنتے ہیں. کوئی کامیڈی کر رہا ہے, کوئی کامیڈی چینل بنا رہا ہے, اور یہ جتنے سارے ریلز ہیں نا سوشل میڈیا کے اندر مذاق والے, انسان 2-2 بجے رات تک کھلکھلا کر کے ہنستا ہے, اٹھتا ہے, دیکھتا ہے. پورا معاشرہ گندا ہو چکا ہے. جو آدمی 2-3 بجے رات سوئے, ان سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کر کے وہ کوئی خیر کا کام کرے گا؟ میرے پر منحوسیت چھائی رہے گی. اور نوجوانوں کا طبقہ تو ایسا بگڑ چکا ہے, بغیر 2-3 بجے رات ان کی نیند نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اگر آپ دیکھیں, عشاء کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. عشاء کے فوراً بعد بات کرنے سے نبی نے منع کیا. اور میڈیکل سائنس کا بھی کہنا ہے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, جو آدمی 2 بجے رات, 3 بجے رات, 4 بجے رات سوئے گا, کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے کیسا سسٹم بنایا گیا ہے. اگر آدمی عشاء کے فوراً بعد سو جائے, آدمی اس مقام تک 2 گھنٹے میں پہنچتا ہے جہاں اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کرتا ہے جو بیماریوں سے لڑنے کے سیلز پیدا ہوتے ہیں. لیکن آدمی جب 3-4 بجے سوئے گا تو معاملہ یہی ہوگا کہ اس کے جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کے سیلز پیدا نہیں ہوں گے. تو اس لیے کرنا کیا ہے, نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے. تو مذاق, آج سوشل میڈیا مذاق کے اوپر بھرا ہوا ہے اور لوگ اسی کو پسند کر رہے ہیں جس کو لوگ مذاق میں ریلز بنا رہے ہیں. چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو, ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی فکر نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا دیکھ کر کے بضابطہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. تو مذاق اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک چیز ہے, اس کو بولتے ہیں مزاح. مزاح کا مطلب کیا ہوتا ہے, بطور خوشی کے کچھ ایسے الفاظ زبان سے نکل جائے کہ سننے کے بعد انسان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جائے, جس میں کوئی گندگی نہ ہو اور کسی کی حقارت نہ ہو. مذاق میں حقارت بھی ہے اور مذاق میں گندی چیزیں بھی ہیں, لیکن مزاح میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا, یا ذل اذنین, اے 2 کان والے. بھائی ہر آدمی کے 2 کان ہوتے ہیں, تو آپ نے ان سے مزاح کیا خوش طبعی کے لیے, دل جوئی کے لیے. یہاں اللہ کے نبی کا مذاق کرنا مقصود نہیں تھا. تو مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. مذاق میں آدمی جھوٹ بولے اس سے تو منع ہے ہی, لیکن کہا کہ جو آدمی مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اتنا بڑا محبوب عمل ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے بیچ میں گھر مل جائے گا, لے لو, جنت کے بیچ میں گھر جائیے, مزاح میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دو. اب آ جائیے آخری بات پہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں جنت کے سب سے اونچے مقام پر گھر ملنے کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں جن کے اخلاق اچھے ہو جائیں. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں نا, تو چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر آپ کو گھر ملے گا. اب یہاں سے میں اپنی بات کو روکتا ہوں, پیچھے سے ایک مرتبہ آپ سے پوچھتا ہوں. میں نے شروع میں یہ کہا کہ اسلام کی نظر میں اچھا بننے کے لیے میں 9 پوائنٹ ذکر کروں گا. کتنے پوائنٹ بیان کیا میں نے؟ سبحان اللہ, کتنے پوائنٹ؟ ایک ہی پوائنٹ بیان کیا. میں کہا کہ اتنے سارے پوائنٹ آنے پر کہیں آپ بھول نہ گئے ہوں.
اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فی علمک, اللہ آپ کی علم میں برکت دے. چلیے, تو پہلی چیز کیا بیان کی میں نے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوگا. کوشچن نمبر 2, میں نے یہ کہا کہ پورے دین اسلام میں 4 ٹاپک پر بات ہوئی ہے. کون کون سے ٹاپکس ہیں؟ عقیدہ, عبادت, اخلاقیات, حقوق و معاملات. سبحان اللہ. ایک اور چیز میں پوچھتا ہوں, ایک آدمی ایسا ہے جن کا عقیدہ خراب ہے لیکن تینوں چیزیں صحیح ہیں, ان کے اعمال صحیح ہوں گے؟ عقیدے کی اہمیت دیکھیے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جن کا عقیدہ بہت اچھا توحید والا ہے, کچھ خرابیاں تینوں میں آ گئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بے شک. عقیدے کی درستگی پر تمام اعمال کی درستگی کا دار و مدار ہے, اور عقیدے کے بگاڑ پر تمام اعمال کے بگاڑ کا دار و مدار ہے. یہ بھی آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی پڑے گی. چلیے, ایک اور کوشچن آپ سے کرتا ہوں. ایک آدمی اپنا اخلاق درست کر لیتا ہے تو اسلام کی نظر میں اچھا بن گیا, فری میں اسے اور 4 فائدہ ملتا ہے. فری کے 4 فائدے اور ملتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ نبی کے قریبی ہوگا. دوسرا فائدہ, قیامت کے دن جو ترازو قائم کیے جائیں گے سب سے وزنی والا عمل یہی اخلاق ہوگا. تیسرا فائدہ, ہاں تیسرا فائدہ, نہیں, تیسرا فائدہ بہت آسان ہے. ایمان کی گواہی دی گئی ہے کہ مکمل مومن ہے. وہ مکمل مومن کون ہے؟ جن کے اخلاق درست ہیں. چوتھا فائدہ, جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر گھر ملے گا. تو دنیا بھی اس کی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. آپ نے صرف اپنے اخلاق کو سدھارا, 4 بڑے فائدے آپ کو مل گئے. اصل میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں, ہوتا کیا ہے, بڑے بڑے جلسوں اور کانفرنس میں ہم لوگ جاتے ہیں, وہاں پر ایسے پوچھ نہیں سکتے, لیکن مسجدوں میں جو دعوتی پروگرام کے لیے جاتا ہوں تو اکثر نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں ان کو یاد کرا دی جائیں, ہے نا. آدمی سن لے گا بڑی اچھی تقریر تھی لیکن ایک بات بھی نہیں بول پائے. اب یہ ساری باتیں آپ کو یاد رہ جائیں گی انشاءاللہ, یہ میری ضمانت ہے. اٹھنے کے بعد دوسروں کو آپ تبلیغ کریں گے کہ یہ بات آج ہم سن کر کے آئے ہیں اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. تو میں نے صرف ایک پوائنٹ پہ ابھی بات کی ہے, کس پر؟ کہ اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں. اچھا ایک چیز یہ بتائیے, اگر آپ اخلاق اپنی سدھارنے کے لیے کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ کوئی دعا یاد ہے آپ کو اخلاق سدھارنے کے لیے؟ کوئی دعا؟ اچھا, جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ آئینہ دیکھتے ہیں تو کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ مطلب آئینہ دیکھتے ہیں تو کوئی دعا نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بہت جامع دعا نبی نے سکھائی. ہاں, وہ عربی میں وہ دعا بولیے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. دیکھو, خلق, یا اللہ تو نے میرے جسم کو بڑا اچھا بنایا ہے, انسان سے خوبصورت کوئی نہیں ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. یا اللہ تو نے میری بناوٹ بڑی اچھی بنائی ہے, میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. کتنی جامع دعا ہے. آنکھ دیا, دل دیا, دماغ دیا, اتنا خوبصورت انسان, اتنا خوبصورت, یا اللہ تو نے مجھے بنایا تو یہ کام کر میرے اخلاق کو بھی ویسے ہی بنا دے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ دعا بھی آپ اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے بول سکتے ہیں. نمبر 2, اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. کیا ہو؟ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اگر آپ اسلام کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا پڑے گا. تو فائدہ آپ کیسے پہنچائیں گے یہ بعد میں بات کروں گا. پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدمی اچھا بننا چاہتا ہے اسلام کی نظر میں تو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. حدیث کریمہ اس طرح سے ہے, ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم للناس. رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع.
یہ المعجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر کہا کہ ایک دم بہت اچھی سند والی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن خود مانوس ہوتا ہے اور دوسروں کو مانوس کراتا ہے۔ مانوس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مومن خود پہچان لیا جاتا ہے اور اپنی ذات سے دوسروں کو پہچان کراتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ مومن ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے اور الفت و محبت کے ساتھ رہتا ہے، اور لوگ جو ہے ان کی اخلاق سے پہچان لیتے ہیں، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود پہچانا جاتا ہو اور دوسرے کو پہچان کراتا ہو۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں کو کیسے پہچان کرائیں گے؟ معاشرے کے اندر لوگ انٹروڈیوس کراتے ہیں، یہ آدمی بڑا مالدار ہے، یہ آدمی بڑے کام کا ہے، مطلب ایک آدمی دوسرے کو پہچان کراتا ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ ایسا نہیں رہتا ہے، ان کی عبادتیں، ان کے اخلاق، ان کے ذکر و اذکار، ان کی ساری چیزیں اسلام کے ڈائریکشن میں ہوتی ہیں۔ راستے سے گزر رہا ہو آدمی خود دیکھ کر کے بولتا ہے کہ دیکھو وہ آدمی ایسا ہے، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، دیکھ کر کے ہی لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو آپ کو کیسے بننا ہے کہ کھڑے ہو کر کے ایک آدمی آپ کا انٹروڈیوس کرائے؟ ایسا مت بنو، ایسا بنو کہ آدمی خود پہچان لے آپ کو کہ یہ آدمی مومن ہے۔ تو مومن ہوتا کون ہے؟ جو خود مانوس ہوتا ہے اور دوسروں کو مانوس کراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو بیان فرمائی وہ ہمارے اس پوائنٹ سے متعلق ہے۔ آپ نے کہا وَخَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، تمام لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں جو تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور فائدہ پہنچائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بیان فرمائی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو وہ تمام لوگوں میں سب سے اچھی ہے اسلام کی نظر میں، تو بھائی فائدہ کیسے پہنچانا ہے؟ فائدہ کیسے پہنچانا؟ اچھا آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے بتائیے، فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں تو کوئی بات آ رہی ہوگی نا، کوئی بات آ رہی ہے؟ یا آپ جانتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا اسلام کی نظر میں اچھا تو پہلا آدمی وہ ہے جو دین کا فائدہ پہنچائے۔ پہلی بات کیا ہے؟ دین کی بات پہنچانا، دین کا فائدہ پہنچانا۔ مال کے ذریعے سے آپ دین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو آگے پہنچا کر کے دین کا فائدہ پہنچا رہے ہیں، دین کا ایک خادم بن رہے ہیں، مساجد مدارس کے ذمہ دار بن رہے ہیں، یا اسی طرح سے دعویٰ سینٹر اور اسی طرح سے دعوت کے کام کے سلسلے میں آپ دین کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال، میرا مشورہ اور میرا اپنا کام دین کے لیے لگے، تو آپ اس طرح کے فیلڈ میں آ گئے، آپ کی ذات سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یاد کر لیجئے آپ اسلام کی نظر میں اچھے ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اب اس کی ایک اور دلیل دوں گا، بہت جامع حدیث ہے، اس کو سنیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصل میں اپنے قبیلے غفار سے نکلے، اور اس وقت اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تھی، یعنی مکہ میں یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ جو ان کے نانی کا گھر ہے وہاں پہ جا کر کے ٹھہرتے ہیں۔ تو پہلے بھائی مکہ جاتا ہے، سنتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی ہے، واپس پلٹ کر کے آتے ہیں اور اپنے بھائی ابو ذر کو بھیجتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، وہ نبی ظاہر ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری مکہ گئے، 30 دن تک مکہ میں ٹھہرے۔ کتنے دن تک؟ 30 days۔ اور اس وقت انہوں نے 30 دنوں تک ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ کیسے زندہ رہے تھے بھائی؟ ایک نوالا پیٹ میں نہیں گیا ہے، 1 مہینہ زندہ رہے۔ مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، کیسے زندہ رہے وہ سنیے۔ زمزم کے پانی پی کر کے 30 دن تک زندہ رہے۔ 30 دن۔ 30ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں۔
اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت اسلام قبول کر لیا. کہا کیا کھا رہے تھے 30 دن سے؟ کہا زمزم کا پانی پی رہا تھا. اسی وقت نبی نے کہا زمزم کے پانی میں 2 کوالٹی ہے. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھوک مٹانے کے لیے پیے گا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے پیے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی. تو یہ 2 کوالٹی ہے، یعنی کھانے والوں کے لیے زمزم کا پانی کھانا بھی ہے، اور پیاس بجھانے والوں کے لیے زمزم کا پانی اس سے پیاس بھی بجھتی ہے. یہ ایسا ڈرنکس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کام کرو، اب تم مسلمان ہو چکے ہو، اب یہاں سے جا رہے، ایک ذمہ داری دیتا ہوں. فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَعْجُرُكَ فِيهِمْ. اے ابو ذر، کیا تم میری طرف سے اسلام کی تبلیغ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اور اس میں تمہیں اجر دے گا. یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تبلیغ کی بات کی نا، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. تو فائدہ کس کا ہونا چاہیے؟ تمام لوگوں میں دین کا فائدہ ہونا چاہیے. آپ اچھی اسکل والے ہیں، دین کو فائدہ پہنچائیے. اللہ نے مال دیا ہے، مال کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچائیے. آپ کی ذات سے جو بھی ہو سکتا ہے دینی کاموں میں حصہ لیجئے. اسلام کی نظر میں سب سے اچھے وہ ہیں. اس کے بعد حدیث کا مفہوم بالکل عام ہے، کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کے وقت میں اس کی ضرورت کو پورا کرنا، کوئی مقروض ہے اس کے قرض کو اتار دینا، کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دینا، کوئی آدمی غریب اور مسکین ہے ان کی مدد کر دینا، یہ سب اس میں شامل ہے. لیکن پہلا نمبر کیا آئے گا؟ دین کا فائدہ آئے گا. تو تمام لوگوں میں سب سے اچھے مسلمان وہ ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرے. اللہ اکبر. جو اسلام کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. آج مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسے ایسے قریے اور دیہات میں جانا ہوا، اللہ کی قسم کوئی آدمی اللہ کے بارے میں تک نہیں جانتا ہے کہ اللہ کون ہے. سمجھ گئے؟ ایک واقعہ میں نام نہیں لوں گا، بہت مشہور ہے. 2 عورتیں حج کو گئی ہیں. 2 عورتیں حج کو گئی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. ایک عورت دوسری عورت سے پوچھ رہی ہے یہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ دوسری عورت بولتی ہے اس میں اللہ کا مزار ہے. استغفر اللہ. مطلب مسلمانوں کا عقیدہ اتنا بگڑ چکا ہے، اللہ کے اس مقدس گھر میں بھی پہنچ کر کے لوگوں کو مزار نظر آ رہا ہے. لوگوں کو مزار نظر آ رہا ہے. پڑوسی ملک کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اسلام کہاں تک گرا دیا ہے لوگوں نے. یہ سنو. ایک عورت اپنی پوری زندگی میں یہ بابا وہ بابا، یہ بابا وہ بابا، کوئی رزق کا الگ بابا بنا رہا ہے، اور کوئی آدمی جو ہے بیٹا بیٹی کے لیے الگ بابا بنا رہا ہے، کوئی سگریٹ والا بابا، بیڑی والا بابا. ایک آدمی نے تو کھلے عام تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک سید خوشبو والے بابا، گلاب والے بابا. اور اس میں جو ہے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ بیڑی بہت پیتے تھے. ایک بیماری ہو گئی تو بیماری ہونے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنے کے لیے آپ کو انیستھیسیا دینا پڑے گا، مطلب آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے بے ہوشی کی دوا دینی پڑے گی. کہا بیڑی لے کر کے آؤ، بیڑی لے کر کے آؤ اور میرا آپریشن کر دو. کہا بیڑی؟ کہا ہاں. بیڑی لایا گیا اور وہ بیڑی پی رہے ہیں مست سے، اور اس طرح سے اس کو آپریشن کر دیا گیا. میں نے کہا اس کو گلاب شاہ نہیں بولنا چاہیے، بیڑی والے بابا بولنا چاہیے. گلاب سے تو خوشبو آتی ہے اور بیڑی سے بدبو آتی ہے. بیڑی والے بابا بھی لوگوں نے بنا دیا. ہر وقت میں یہ مزار پہ وہ مزار پہ. تو ایک عالم سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو. وہ عورت کیا بولتی معلوم ہے؟ کہا کہ یہ اب اللہ، یہ اس کا مزار کہاں ہے؟ اب اللہ کا مزار کون؟ اللہ کون ہے اس کے بارے میں بھی نہیں جان رہی ہے. استغفر اللہ. ہمارے اس ہندوستان کے اندر بھی ایسے علاقے موجود ہیں، آپ شہر میں رہتے ہیں آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. ایسے علاقوں کو جائیے دیکھیے جہاں اللہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، دین کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ایک آدمی سے پوچھا گیا تمہارے نبی کو کس نبی کی امتی ہو؟ کہا احمد رضا خان بریلوی کی امتی ہیں. استغفر اللہ. ویڈیو سارے موجود ہیں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں کلپس بنا کر کے، اس لیے آپ کے سامنے پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہاں تک ہمارا معیار گھٹ چکا ہے. تو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے تو کس کو فائدہ پہنچانا ہے؟
دین کو فائدہ پہنچائیے کسی بھی اعتبار سے. اگر آپ اسلام کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. نمبر 3، اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اس پوائنٹ پہ آپ آئیں گے مسلمان سن کر کے تلملا جائیں گے. جتنا اچھے اخلاق ان کے باہر ہوتے ہیں نا، گھر میں ان کے اچھے اخلاق نہیں ہوتے ہیں. ان کی زبان سے ان کی بیوی محفوظ نہیں ہے، ان کے کردار سے ان کے بچے محفوظ نہیں ہے، ان کے ماں باپ محفوظ نہیں ہے. ہر اعتبار سے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. وہی مسلمان جب باہر آتا ہے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، سوری، معاف کیجئے، غلطی ہو گئی، فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر کے آتا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے. اچھے اخلاق کی پہچان نبی نے کیا بتائی کہ جو آدمی اپنے گھر والوں میں اچھا ہوگا وہ مسلمان اچھا ہوگا. باہر والوں کے نزدیک اچھا ہونا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا ہونے چاہیے. اچھے ہونے کے لیے گواہی آپ کے گھر سے آنی چاہیے. باہر والوں کے نزدیک تو ایسا آدمی بناوٹی بھی کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جامع حدیثیں آئیے دیکھتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. رواہ الترمذی، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین اور اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور تمام لوگوں میں تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو میرے بھائیوں، باہر والوں کے نزدیک تو انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے. اچھا دیکھیے، ایک فرق آپ کو بتاتا ہوں. ہر چیز کو رینٹ پہ لینے کی عادت بن گئی ہے لوگوں کو. گھر بھی لے رہا ہے، رینٹ کا لے رہا ہے. کوئی بھی چیز لا رہا ہے، رینٹ کے اوپر لا رہا ہے. اب اخلاق بھی لوگ رینٹل لے رہے ہیں. کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ اخلاق بھی رینٹل آ گئے ہیں. کیسے؟ آپ نے فلائٹ پہ سفر کیا ہے؟ جب آپ جاتے ہیں تو ایئر ہوسٹس مسکرا کر کے آپ کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. کسی اچھے ریسٹورنٹ میں آپ جائیے، اینی تھنگ ایلس، سر آپ کو یہ چاہیے، بڑے ہنس مسکرا کر کے آپ کا استقبال کریں گے. کہیں پر تو گلاب کے پانی اور پھول سے آپ کے پیر کو دھوئے جائیں گے. اتنے اچھے اخلاق. بھائی 20-25 ہزار روپیہ ماہانہ اس کو ملتا ہے آپ سے مسکرا کر بات کرنے کے لیے. اسلام کہتا ہے اس رینٹل اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نیچرلی ویسے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، گواہی دیکھیے آدمی بڑا اچھا ہے. دیکھو، آپ کو کسی 20-25 ہزار روپیہ لے کر کے آپ کو اپنے اخلاق سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ دیا جائے تب جا کر کے آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ویسے بیہیویئر رکھیں. آپ کا بیہیویئر خود ویسا ہونا چاہیے. یہ اس طریقے کے اخلاق ہمیں اور آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو یہ اخلاق کی گواہی کہاں سے ملے گی؟ آپ کے گھر سے ملے گی. آپ کی زبان سے آپ کے گھر والے محفوظ ہیں، آپ کی ذات سے آپ کے اہل و عیال محفوظ ہیں، آپ کے بیوی بچے پریشان نہیں ہیں. گھر والے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرا شوہر، بیوی کہہ رہی ہے میرا شوہر بڑے اچھے اخلاق کا ہے. بچے کہہ رہے ہیں میرے ابو بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، کبھی وہ غصہ نہیں کرتے ہیں، کبھی وہ ڈانٹتے نہیں ہیں. اگر وہ ڈانٹتے ہیں تو ہمارے حق کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. ان کے اتنے سارے اچھے اخلاق ہیں. اگر آپ کے گھر سے گواہی آ جائے نا، اللہ کی قسم اسلام کی نظر میں آپ اچھے ہیں. دنیا والے کیا گواہی دیں اس پر آپ مت جائیے، کیونکہ نبی نے جو فارمولہ بتایا ہے وہ فارمولہ یہ ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. تو اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. نمبر 4، اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں جن سے بھلائی کی امید رکھی جائے، خیر کی امید رکھی جائے. 12 بجے رات بھی اگر ضرورت پڑ جائے نا تو آدمی کا نام آ جائے تو کہے فلاں آدمی ارے بڑا اچھا آدمی ہے، ان کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، ضرور بھی ضرور وہ مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. 12 بجے رات بھی کوئی پریشانی آ جائے گی نا تو فوراً وہ آدمی حاضر ہو جائے گا. آپ کا جب نام آئے تو لوگ یہ کہیں کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، ان سے خیر کی امید رکھی جائے اور ان سے معاشرے کے اندر کوئی شر نہ پھیلے. اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن وہیں پر برا آدمی وہ ہے جن سے بھلائی کی اور خیر کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور ان کے شر سے معاشرہ محفوظ نہ ہو، وہ اسلام کی نظر میں برا ہوتا ہے. تو آئیے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کروں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف على ناس جلوس فقال الا اخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد ورواه الترمذی فی ابواب الفتن. یہ سنن ترمذی کتاب الفتن کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے, کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آپ نے بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج دیکھیے, آپ نے ماحول دیکھا کہ یہاں پر کچھ بات بتائی جا سکتی ہے. آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کے آپ نے ایک سوال کیا, کہا کیا تم میں سے اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام خاموش رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں. کوئی جواب نہیں آیا. 3 بار آپ نے یہ سوال دہرایا, کیا میں تمہارے اچھے اور بروں کی تمیز نہ بتا دوں؟ تو تیسری بار میں ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کون آدمی اچھا ہے اور کون آدمی برا ہے. آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی چوڑی تقریر کرتے بھی نہیں تھے. مختصر باتیں ہوتی تھی, سمندر کو آپ سمیٹ دیتے تھے. اب اسی مختصر بات کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے گھنٹوں تقریریں کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھانا بھی مقصود ہے. خالی حدیث پڑھ دی جائے تو آپ سمجھ پائیں گے؟ ترجمہ کرنے کے بعد تشریح کرنے کے بعد اس کو مثال بھی دینی پڑتی ہے, اسی لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے. اب ایک مسئلہ اٹھانے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے, خیر وہ تو الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, 2 بات بیان کی. یہی 2 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. کہا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ. تم اچھا بننا چاہتے ہو؟ اچھے لوگ وہ ہیں جن سے بھلائی کی اور خیر کی امید رکھی جائے اور ان کے شر سے بچا جائے. ہماری ذات سے معاشرے میں برائی نہ پھیلے اور ہمارے بارے میں لوگ اچھا سوچیں, پازیٹیو تھنکنگ لوگوں کی ہو. کہا اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہے, لیکن برا آدمی کون ہے؟ کہا وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ. تم میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن سے بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور ان کے شر سے نہ بچا جائے. اسی لیے امام یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 3 حق ہوتا ہے. پہلا حق, اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ. دوسرا حق, کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی نہ دو. تیسرا حق, کسی کی اچھائیوں کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی مت بیان کرو. مسلمان اگر امام یحییٰ ابن معاذ رازی رحمہ اللہ کی اس بات پر عمل کر لے تو معاشرے میں کوئی فتنہ ہی نہیں پھیلے گا. مسلمانوں کا المیہ تو یہ بن چکا ہے, کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا, کسی کی خوبیوں کی وہ تعریف نہیں کر سکتا لیکن برائی ضرور کرے گا. اور یہ چائے, کیا کہنے اس چائے کے, جب آدمی کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کے 1 کپ چائے ان کو مل جائے تو 1 کپ چائے میں وہ 1 کروڑ نیکیاں اپنی گنواتا ہے. غیبت, چغلی اور پتہ نہیں جس طرح کی ہر ایک چیز کا نشہ ہوتا ہے, چائے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. 1 کپ چائے آدمی نے پلایا, اس کے بعد پورا پول اس کا کھولتا ہے, کیونکہ 1 کپ چائے کی قیمت اسے خوش کر کے اس کو ادا کرنی ہے. اس لیے ہوٹلوں میں جو آدمی گھنٹوں بھر بیٹھ کر کے چائے کی کش لیتے ہیں نا, تو اصل میں یہ وہ مسلمان ہوتے ہیں جن کے سر سے معاشرہ گندا ہو چکا ہوتا ہے. اور ساری برائیاں, اگر کسی کے اندر برائی نہ بھی ہو تب بھی وہ ان کے اوپر تہمت لگا رہا ہوتا ہے, الزام لگا رہا ہوتا ہے. جس معاشرے کی یہ حالت ہو اس معاشرے کے اندر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان غالب ہو جائیں, نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ حالت اپنے آپ کو آپ نہیں بدلیں گے. اچھا, کوئی آدمی کسی کو خوشی نہیں دے سکتا لیکن وہ اس کو غم دے رہا ہے. اچھا, مسلمانوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ میں کیسے ان کو گراؤں اور روڈ پر کیسے لاؤں.
اس لیے وہ راستے گڈھے کھودتا ہے کہ کسی طرح سے وہ جائے گا اور اس گڈھے میں گرے گا تاکہ وہ دیکھ کر کے میرا دل خوش ہو جائے گا. یاد کر لیجئے, کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر کے اگر آپ خوش ہوتے ہیں, ایسے دل کا علاج کیجئے, کیونکہ ایسے دل میں زنگ لگ چکا ہے اور ایسے دل اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. جو دل مسلمان کو غم اور ٹینشن میں دیکھ کر کے خوشی منائے, یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہو سکتا, یہ منافقوں کا دل ہوتا ہے, یہ کسی مسلمان کا دل نہیں ہے. ایسے دل کا علاج ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, اسلام کی نظر میں 4 آدمی اچھے ہیں جو آپ کو بتائے گئے. یہاں آپ میں پھر رکتا ہوں, پھر سے سوال کرتا ہوں, کتنے لوگوں کے بارے میں بتایا ابھی میں نے آپ کو؟ جیسے ایک تاجر کی نظروں میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, پونجی کی ہوتی ہے. کیسے؟ ایک آدمی 10 لاکھ روپیہ کسی بزنس میں لگایا. اب اگر 10 لاکھ کے اوپر فائدہ وہ کمائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی اس تجارت میں فائدہ مند ہے, انہوں نے تجارت کو برباد نہیں کیا. لیکن اگر وہ پونجی کو کھا جائے تو 10 لاکھ لگایا, 10 لاکھ کو ہی کھا جائے تو کیا کہے گا؟ بڑا بیوقوف آدمی ہے, پونجی کو ہی بیچ کر کے کھا گیا. ٹھیک اسی طرح سے یہ جو زندگی کی اوقات 60 سال مان لو ہمیں ملا, زندگی ہمیں ملی کتنے سال؟ 60 سال. یہ 60 سال ایک انویسٹمنٹ ہے, جسے 10 لاکھ بزنس میں آپ نے انویسٹمنٹ کیا. اگر اس 60 سال میں آپ نے نیکیاں کی تو جس طریقے سے تاجر تجارت میں فائدہ کماتا ہے, اس زندگی سے آپ نے فائدہ اٹھایا. اگر اس 60 سال میں آپ نے کوئی نیکیاں نہیں کی تو ٹھیک آپ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک تاجر اپنی پونجی کو کھا رہا ہو اور وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اور یہ انسان کہاں پر وہ نقصان اٹھائے گا؟ قیامت کی دن جب آئے گا, اس کے ہاتھوں میں سوائے کفے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا. کفے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا. مسلمانوں کو احساس جگانے کی ضرورت ہے, اسے موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. کبھی آپ نے قبرستان کی زیارت کی ہے؟ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, ایک رات ایک قبر بناؤ, ایک قبر بنائیے جس میں مردہ سوتا ہے, جس کو میت کو آپ دفناتے ہیں, اور اس قبر میں ایک رات اکیلے سو کر کے دکھائیے. حالت خراب نہیں ہو جائے گی تو پھر مجھے بولیے گا. 2 گھنٹے رات آپ اس قبر میں نہیں بتا سکتے. آپ سوچو کہ مرنے کے بعد اسی قبر میں جہاں منکر نکیر ڈراؤنی آواز والے گھسیٹتے ہوئے اور آنکھ نیلی پیلی آنکھوں والے اتنے ڈراؤنی شکل و صورت میں آ کر کے آپ کو اٹھا دیں گے اور آپ سے سوال کریں گے تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ زندگی صرف ملی ہے, اس کو گماؤ, موبائل میں اس کا ٹائم ویسٹ کرو. نوجوان گھومنے پھرنے میں گزارو, کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا, کبھی دین کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں نہیں دی ہے. یہ زندگی ہمیں اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے رب کو یاد کریں اور آخرت کو بنائیں. وہ مومن عقل مند ہے جو مومن اپنی آخرت کو اس دنیا میں بناتا ہے. وہ مومن سب سے بڑا گھاٹے کا سودا کرے گا جو یہاں پہ آ کر کے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرے گا. تو اسلام کی نظر میں اچھا بننے کے لیے 5واں اصول یہ ہے کہ جو زندگی کی اوقات ملے ہیں اس کو صحیح وقت پہ لگاؤ, صحیح کاموں کے لیے لگاؤ. نمبر 6 آدمی وہ ہے جو قرض کو بہترین طریقے سے ادا کرے. صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان خیارکم احسنکم قضا, تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرضہ کو وقت پر ادا کر دے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرضہ کو اپنے سینے میں لیے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے, انہیں واپس کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, پھر اسے زندہ کیا جائے, پھر وہ شہید ہو جائے, پھر اسے زندہ کیا جائے, پھر وہ شہید ہو جائے, 3 بار بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو اور اس کے اوپر قرضہ ہو, کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. قرض کے ساتھ روح لٹک جاتی ہے. جب تک یہ معاملہ صلح صفائی کا نہیں ہوگا نا, تب تک انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اتنی ساری وعیدیں, مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی, اتنی باتیں آپ کو معلوم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, مسلمانوں کو آج دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے. ان سے 5 لیا, ان سے 10 لیا, پھر ان کو لے کر کے ان کو پھیرے, پھر ان کو ٹوپیاں پھیرے. صبح سے شام تک اس کا کارنامہ ہی یہی ہے, کسی نہ کسی کے پاس جانا, ان کے پاس لینا اور اسی طرح سے زندگی کو چلاتے رہنا ہے. یاد کر لو, قرض سے اگر آپ پاک ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی طرف سے بہت بڑے خیر اور بھلائی میں ہیں. تو اس لیے
قرض آپ نے لیا وقت پر اس کو ادا کر دیے, کہا اسلام کی نظر میں اچھا مسلمان ہے. تو یہ چھٹے لوگ ہیں. ساتویں لوگ کون ہیں؟ جو آدمی بھوکوں کو کھانا کھلائے, یا عام طور پر کھانا کھلانے والے جو لوگ ہیں وہ اسلام کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کہا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام. السلسلہ الصحیحہ کی صحیح حدیث ہے, کہا تمام لوگوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. اس حدیث کا ایک پس منظر ہے. حمزہ بن صہیب کہتے ہیں, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ اپنے آپ کو کنیت رکھتے تھے ابو یحییٰ, اور کہتے تھے کہ میں عربی ہوں. اور تیسری چیز ان کی زندگی میں یہ تھی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسراف تک لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے ان سے پوچھا کہ صہیب یہ بتاؤ, اپنے آپ کو ابو یحییٰ کہتے ہو, حالانکہ تمہارا کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے کہ ان کا نام یحییٰ ہو اور آپ نے کنیت ابو یحییٰ رکھی ہو, اپنے آپ کو عربی بھی کہتے ہو اور اتنا کھلاتے ہو لوگوں کو, کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا سنو میں جواب دیتا ہوں. جواب یہ ہے کہ ابو یحییٰ نبی نے میری کنیت رکھی, اور میں اہل موصل, میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں موصل کی, تو وہاں سے ایسا ہوا کہ میں اپنے خاندان سے بچھڑ گیا, مجھے غلام بنا لیا گیا, بیچ ڈالا گیا, تو میں اپنے خاندان سے اس طریقے سے بچھڑ گیا, اس لیے اپنے آپ کو عربی کہتا ہوں, یہی پلا بڑھا ہوں. اس کے بعد کہا اتنا حد تک کھلاتے ہو کہ اسراف تک؟ کہا کہ اصل میں لوگوں کو اس لیے کھلاتا ہوں کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ تمام مسلمانوں میں اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے, جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے, وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کھانا کھلانا یہ تو معمولی کام ہے, لیکن اس کا فائدہ آپ کو بتاتا ہوں. بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو جب فوڈ پرووائڈ کیا تو اللہ کی قسم پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. یہ کوئی معمولی نہ سمجھو. غریبوں کو آپ کھانا کھلا کر کے دیکھو, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کے اندر صفت ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کی. بہت سارے لوگوں نے اسلام کی اس کوالٹی کو, کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ, اس کوالٹی کو دیکھ کر کے لوگوں نے مسلمان قبول کیا, اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو اسلام کی ہر خوبی میں خیر ہے. آج مسلمانوں نے اس چیز کو اپنے سے دور رکھ دیا. بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ شادیوں میں اتنے سارے کھانے ویسٹ ہوتے ہیں کہ اتنے سارے کھانے میں دوسری شادی ہو جاتی ہے, اور انسان اتنے سارے کھانے کو برباد کرتا ہے, ڈسٹ بین کے حوالے کرتا ہے, کسی غریب کا پیٹ بھر جائے گا. بعض جگہوں پر فوڈ بینک کے نام سے مسلمانوں نے باضابطہ تحریکیں چلائی ہوئی ہیں. روزانہ ان کے گھروں میں جا کر کے کھانا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے, اور جہاں جہاں پر غریب لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پیکٹ بنا کر کے دیا جاتا ہے. بڑا اچھا کام ہے. اس چیز کی شروعات بھی شہروں میں کی جا سکتی ہے. تو کھانا کھلانا یہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے. یہ 7واں آدمی ہے. 8واں آدمی اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے جو صاف زبان اور صاف ستھرے دل والا ہو. اس چیز پہ جب آتے ہیں, اس پوائنٹ پہ, تو مسلمانوں کا المیہ یہ بن چکا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں بغض, نفرت, عداوت, دشمنی ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے اتنے بھر چکے ہیں, اللہ کی قسم اگر اس کا سینہ کھولا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ ساری گندگی اس کی دلوں میں آ گئی ہے. اسلام کی نظر میں اچھا کون ہوتا ہے؟ جو آدمی صاف ستھرے دل اور سچی زبان والا ہو. جب بات کرے تو سچی بات کرے اور اس کا دل بالکل صاف ہونا چاہیے. چنانچہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون آدمی سب سے اچھا ہے؟ آپ نے کہا کل مخموم القلب صدوق اللسان, صاف ستھرے دل اور سچی زبان والا وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا سچی زبان والے کو اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں, یہ صاف ستھرے دل والے کون ہیں؟ آپ نے کہا ہوا التقی والنقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد, وہ آدمی جو متقی ہو, اپنے دل کو صاف رکھتا ہو, جن کے دل میں بھائی کے تعلق سے حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو,
اور ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو اور اس کی دل میں حسد نہ ہو، وہ صاف ستھرے دل والا ہے۔ تو صاف ستھرے والے دل بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی نے اس کا علاج بھی تو بتایا۔ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھنا پڑے گا، بغض سے پاک رکھنا پڑے گا، کینہ سے پاک رکھنا پڑے گا، صاف رکھنے کے لیے تقوی کی زندگی اختیار کرنا پڑے گا، حسد سے پاک رکھنا پڑے گا اور ظلم سے پاک رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ صفات آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کا دل بالکل صاف ہے۔ تو اسلام کی نظر میں 8واں آدمی جو اچھا ہے اور اسے اچھا مسلمان کہا گیا ہے، وہ صاف ستھرے دل اور سچی زبان والا۔ 9واں اور آخری آدمی بتا کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا ہو؟ دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ بھائی کسی کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ سکتی ہے؟ بولیے بھائی، جواب تو دیجئے کم سے کم۔ کسی کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کم سے کم یس اور نو میں جواب دیجئے۔ دیکھو، آدمی 5 کلو کا سر ہلا دے گا لیکن 1 گرام کا ہونٹ نہیں ہلا سکتا۔ اسے جواب دینے چاہیے، تب تو معلوم پڑے گا کہ آپ نے کچھ سنا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے مسلمان کے بارے میں بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون آدمی اچھا ہے؟ آپ نے کہا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، جنہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، وہ اسلام کی نظر میں سب سے اچھا آدمی ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا آپ کو کہ کسی کو دیکھ کر اللہ کی یاد کیسے آتی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو ہر قسم کی گندی چیزوں سے پاک ہے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، ہر قسم کے فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، کوئی امانت اس کے پاس رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، کبھی بھی اس کو دیکھا جائے تو آدمی کہے کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے۔ ایسے کوالٹی کا مومن جب راستے سے گزرے گا تو آدمی کہے گا دیکھو یار کیا اللہ کا بندہ ہے۔ ہوا نا؟ دیکھ کر کے اللہ کی یاد آئے کہ نہیں؟ اللہ کی یاد آنے کا مطلب کیا ہی اللہ کا بہترین بندہ ہے، یعنی اس کو دیکھ کر کے آدمی اللہ کو یاد کرنے لگ جائے، کیا اللہ نے اس کو ان تمام نیکیوں سے نوازا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی ہے، کیا یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیا یہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے جو آدمی کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو دیکھ کر کے شیطان یاد آ جائے تو وہ اسلام کے نزدیک سب سے برا آدمی ہوتا ہے۔ ہمیں بننا ہے کیسا؟ اگر کوئی دیکھے تو بولے گا دیکھو بھائی کتنا اچھا مسلمان ہے، کتنا اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، غیر بھی ہماری تعریف کرے کہ اس آدمی کو دیکھ لو، یہ گواہی لو، ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ امانت رکھی جائے تو یہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جب بھی یہ بات کرتے ہیں صاف ستھری اور سچی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بری بات یہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے، کبھی یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، جب بھی دیکھا جائے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں، نوافل کے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا آدمی جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج کے ٹاپک میں تقریباً 1.25 گھنٹے یا 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اتنی ساری باتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ کبھی موقع انشاءاللہ ملا تو اور بھی اس سے اچھے ٹاپک پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ ایک بار آپ دہرا لیجئے تب جا کر کے آپ کو اٹھنے کی اجازت ہے۔ اسلام کی نزدیک اچھا مسلمان بننے کے لیے کتنا کام کرنا پڑے گا؟ 9 کام کرنا پڑے گا، خالی بس 9 کام دہرائیے آپ، وہ دلیل آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ پہلا کام اخلاق،
دوسرا کام جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. یہ بولیے, ہیڈنگ یہ ہے, جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچائے. فائدہ پہنچانے میں اسلام کا فائدہ پہنچانا, دین کا فائدہ پہنچانا, لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا. ٹھیک ہے. نمبر 3, جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو تو اپنے اخلاق گھر والوں کے سامنے اچھا بناؤ. نمبر 4, سبحان اللہ, جن سے خیر کی امید رکھی جائے. نمبر 5, ہاں لمبی عمر ہو اور دین کے کام میں وہ زندگی کو لگائے. نمبر 6, ہاں 5واں تو ہو گیا, چھٹا ہاں بولیے, جو قرض بہترین طریقے سے ادا کرے. سبحان اللہ. نمبر 7, لوگوں کو کھانا کھلائے. نمبر 8, کیا ہوا, جو صاف ستھرے دل اور سچی زبان والے ہوں. نمبر 8 ہو گئے. نمبر 9, جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. سبحان اللہ. تو اسلام کی نظر میں اگر اچھا بننا چاہتے ہیں یہ 9 کام آپ کو کرنے پڑیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.